لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک اللہ نے کئی مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، غزوہ بدر، غزوہ احد، فتح مکہ اور کئی غزوات میں کئی موقع پر مدد کی گئی۔ لیکن فتح مکہ کے چند دن کے بعد غزوہ حنین ہوا۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف حنین کے مقام پر رہتے تھے۔ حنین کا مقام مکے سے چند میل کے فاصلے پر طائف کے قریب ہے۔ فتح مکہ کے چند دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر یہاں پر جہاد کے لیے آئے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 12,000 سے اوپر تھی اور سامنے مقابلہ کرنے والے کافروں کی تعداد تقریباً 4,000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل رہے تھے تو آپ نے ایک مسلمان کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ آج تو ہمارے پاس اسلحہ بھی بہت ہے، افراد بھی بہت ہیں، آج کافروں کو ہم سبق سکھائیں گے اور اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید رنجیدہ ہو گئے، کیونکہ آپ کا بھروسہ کبھی اسلحے پر نہ تھا، نہ تعداد پر تھا، ہر حال میں آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا۔ تو جب یہ فخر کی بات کی تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے۔ حنین کے مقام پر پہنچے، جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ مسلمان مال غنیمت اٹھانے لگے، کافر بھاگنے لگے۔ اچانک سے کافر وہ پلٹ گئے، اور یہ قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لوگ بہت اچھے تیر انداز تھے۔ انہوں نے مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اب جب 4,000 تیر 1 منٹ کے اندر آئے اور تیروں کی بارش، اب سوچیں ایک دفعہ تیر پھینکے تو 4,000، اور بالکل کھلا میدان تھا۔ تو مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ یہاں اگر کھڑے رہے تو تیر کھا کھا کے سبھی شہید ہو جائیں گے۔ تو مسلمان بھاگنے لگے۔ اب کوئی اس کھلے میدان میں ایسی جگہ نہ تھی جس کی پناہ لے کر وہ اپنے آپ کو تیروں سے بچا سکے۔ تو جب بھاگنے لگے تو اس موقع پر آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ تعالی نے، اور فرمایا گیا کہ یہ تمہارے غرور کا نتیجہ ہے۔ یہ تم میں سے ایک شخص نے جو فخر کیا تھا اس کا تمہیں سبق سکھایا گیا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں فخر میں مبتلا کر دیا، فلم تغنی عنکم شیئا، تمہیں کوئی چیز کام نہ آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تم پر باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم منہ پھیر کر بھاگنے لگے۔ کتنا پیارا درس ہے۔ آج اگر ہماری زبان سے کبھی فخر کا جملہ نکل گیا ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے، ہماری کیا مجال اور ہماری کیا طاقت۔ عاجزی انکساری اللہ کو پسند ہے، تو فخریہ جملے کہنا، میں کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور پھر یہ مسلمان ہے اور کن کے ساتھ ہے؟ حضور کے ساتھ ہے، پھر بھی آزمائش آ گئی فخریہ جملے کہنے کی وجہ سے۔ اور ایک شخص نے یہ جملہ کہا تو آزمائش سب پر آئی، تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے نصیحت ہو جائے۔ تو ہمارا تو یہ عالم ہے کہ جب کوئی کامیابی حاصل کر لیں یا کاروباری طور پر بہت آگے نکل جائے تو ہمیں ہوش نہیں ہوتا ہم کیا بول رہے ہیں۔ ارے میں نے تو یہ کیا، میں نے تو اپنے کاروبار کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میں نے تو دن رات ایک کر دیے، بس ہم تو محنت کرتے ہیں، کسی سے مانگ کے نہیں ہم لیتے۔ اور اس طرح کے جملے جس کے اندر ہم اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم یہ جملے کہہ کر گویا کہ اپنے فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم ایسا کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کوئی طاقت نہیں رکھتے، جو ملا یہ ہمارے رب کا فضل ہے، باقی ہم میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے آزمائش آئی تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر کھڑے رہ گئے۔ جس مقام پر حضور کھڑے تھے وہاں سے آپ نہ ہلے، تیروں کی بارش میں بھی۔ اور حضرت عباس آپ کے قریب تھے اور حضرت سفیان بن حارث آپ کے قریب تھے۔
تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا اے عباس لوگوں کو بلاؤ. حضرت عباس عرب میں بہت بلند آواز رکھتے تھے، تو آپ نے اتنی زور سے آواز دی کہ میلوں تک یہ آواز گئی، اور لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کے پاس جمع ہوئے، اور پھر دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں کو فتح مل گئی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اپنے رسول پر سکینہ نازل فرمایا، تو حضور تو اپنی جگہ ہی پر کھڑے رہے. وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر سکینہ نازل فرمایا، حضور کے بلانے پر مومنین آ گئے. وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر اللہ نے نازل فرمائے جنہیں تم نہ دیکھ سکے. فرشتے نازل ہوئے جو کفار کو نظر آئے. ایسے گھوڑوں پر فرشتے سوار تھے جو ابلگ گھوڑے تھے، یعنی جن پر سفید اور کالا رنگ جو مکس ہوتا ہے، اور سفید لباس میں فرشتے تھے. تو جب یہ فرشتے نازل ہوئے تو ان فرشتوں نے کوئی جنگ میں حصہ نہیں لیا. اس موقع پر حنین کے موقع پر انہوں نے تلواریں نہیں چلائیں، صرف وہ کافروں پر روب اور دبدبا ڈالنے کے لیے نازل ہوئی. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی کافروں کی سزا ہے. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اس کے بعد اللہ نے جسے چاہا معاف فرما دیا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک ناپاک ہیں، باطن ان کا گندا ہے، ان کے عقائد خراب ہے، اور سب سے بڑی گندگی عقائد کی گندگی ہے، سب سے بڑی گندگی باطن کی گندگی ہے. تو باطن تو ان کا ناپاک ہے ہی، اور یہ ظاہر کے بھی ناپاک ہیں کہ مشرکین اور کفار پاکی ناپاکی کا اتنا خیال نہیں رکھتے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب یہ لوگ نہ آئیں. 9 ہجری کے بعد مشرکوں کافروں پر پابندی ہو گئی کہ وہ حرم شریف میں داخل نہ ہو سکے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف کرو، عَيْلَةً، اس بات کا خوف کرو کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، کیونکہ جب یہ چلے جائیں گے اور آس پاس کے جو مشرک ہیں وہ مکے نہیں آئیں گے تو بزنس کیسے ہوگا، غربت ہو جائے گی. فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، پسند قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا تو تمہیں مالدار کر دے گا. ایسا ہی ہوا، یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اہل مکہ پر خوب مال خرچ کیا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے جہاد کرو، ان لوگوں کو قتل کر دو کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان چیزوں کو وہ حرام نہیں قرار دیتے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق کی پیروی نہیں کرتے. من الذین اوتوا الکتاب، یعنی اہل کتاب، جو نام نہاد اہل کتاب ہیں، جو اپنے آپ کو توریت اور انجیل کے ماننے والا کہتے ہیں. تو اب یہ توریت اور انجیل کی تعلیمات پر بھی نہیں ہے. فرمایا انہیں قتل کر دو. ہاں ایک صورت ہے، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ذلیل و رسوا ہو کر جزیہ دیں، ٹیکس دیں، اور تمہارے سامنے وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں. مراد یہ کہ غداری نہ کریں، سازش نہ کریں، تو پھر انہیں قتل نہ کرو. صرف حرمین شریفین سے ہی مشرکین کا نکالنا ضروری نہیں، بلکہ جزیرہ عرب کے متعلق حدیث پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جزیرہ عرب کو مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے پاک کر دو. تو حالات کچھ بھی ہوں، ہمیں ان علاقے میں کافر کو نہیں بلانا چاہیے. اللہ تعالی جزیرہ عرب کو یہودیوں اور عیسائیوں کے ناپاک قدم سے پاک فرمائے.